عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور شان رمضان میں رحمت سحر میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین ہوا کرتا ہے تقریری مقابلہ، اور آج آپ ملاحظہ کریں گے تیسرا کوالیفائنگ راؤنڈ۔ آج بھی 3 طلباء یہاں پر موجود ہیں جو اپنے انداز بیاں سے، جوش خطابت سے، مضبوط دلائل سے ہمارے منصفین کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو سب سے زیادہ امپریسو اسپیچ کرے گا وہ یقیناً کوالیفائی کرے گا آنے والے مرحلے یعنی کہ کوارٹر فائنلز کے لیے۔ صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور یقیناً یہی میرا انداز ہوا کرتا ہے آپ کے تعارف کا، لیکن آج اس ادا کے ساتھ اگر میں آپ کی طرف بڑھوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور جو موضوع ناظرین آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے خواتین اور سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ یقیناً آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، آپ کی شان، آپ کی عظمت کے کیا کہنے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ تشریف لاتی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، اور آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ بروز حشر اعلان ہوگا کہ لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، اور یقیناً میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی شہزادی سے ملاقات کرتے، اور سفر سے جب واپس لوٹتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو، کہ کس طرح ہماری خواتین آپ کی سیرت سے کہ جو انمول موتی ہیں ان سے روشنی لیتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن و منور کر سکتی ہیں۔ تو تینوں طلباء تیار ہیں، اور ہمارے ذرائع نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ آج تینوں بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ جو پہلے کنٹسٹنٹ ہیں آج کے مقابلہ تقریر کے، یحییٰ احمد، آپ سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں اور اس خوبصورت موضوع خواتین اور سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ ٹائمر اس وقت اسکرین پر موجود ہے، 2 منٹ 30 سیکنڈز، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں صداقت کی جھیل زہرا۔ جناب زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں، کہ جن کے آنگن میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ جہان کل کی عظیم ترین خاتون سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، اور جو باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں تو فرشتوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ جب وقت نکاح قریب آیا تو فیصلے آسمانوں پر ہوئے، مگر زہرا کی رضامندی درکار تھی، اور پھر رب ذوالجلال نے زہرا کو اپنا شعر عطا کیا۔ اے خواتین دور حاضر، کون زہرا؟ وہ دختر جو باپ کے قدموں کی آہٹ سن کر تعظیم میں کھڑی ہو جائے، وہ زہرا۔ وہ زوجہ جو تنگ دستی میں بھی چکیاں پیس پیس کر گزر بسر کرے، مگر کبھی حرف شکوہ زباں پر نہ لائے، وہ زہرا۔ وہ ماں جس کی آغوش میں شجاعت حسن اور شہادت حسین پرورش پائے، وہ زہرا۔
مگر افسوس صد افسوس کہ ہمارے کردار مغرب کی اندھی تقلید میں کہیں کھو گئے ہیں۔ جہاں بقا حجاب میں تھی وہاں بے پردگی نے آزادی کا لبادہ اوڑھ کر خواتین کو گمراہ کر دیا۔ جہاں رہنما شخصیات خدیجۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا اور زینب بنت علی ہونی تھی، وہاں مغربی شخصیات نے بطور مثالی اشخاص سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اے خواتین دور حاضر، اے خواتین اسلام، گر بیٹی دیکھنی ہو تو دختر رسول اللہ دیکھو، زوجہ دیکھنی ہو تو زوجہ شیر خدا دیکھو، ماں دیکھنی ہو تو حسنین کی والدہ دیکھو، مومنو جاؤ جاؤ کہ کردار فاطمہ دیکھو، جاؤ کہ کردار فاطمہ دیکھو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اور تقریر تقریباً اپنے وقت مقررہ پر انہوں نے مکمل کی۔ یقیناً ہم خراج بھی پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور دوسری جو آج کی کنٹسٹنٹ ہیں جریم عابد، بیٹا تشریف لائیں اور اس دیے گئے موضوع خواتین اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ I will set your mic. Are you comfortable? ٹھیک ہے جی، ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ انسانی تاریخ میں جب کسی عظیم فکری انقلاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو نگاہیں اس مرکز علم و دانش کی طرف اٹھتی ہیں جسے یہ دنیا فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں جی وقار، فاطمۃ الزہرا، وہ نبی کے سر کی دستار، وہ نبیوں کے نبی کی صاحبزادی، وہ پاکیزوں میں پاکیزہ زہرا، وہ پرہیزگاروں میں پرہیزگار، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار زہرا۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ جی ہاں جی وقار، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے آنے سے بیٹیوں کو شہزادی ہونے کا وقار حاصل ہوا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا نام لبوں پہ لیتے ہیں تو زبان حیا کے دامن اوڑھ لیتی ہے۔ یہ وہ لخت جگر ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی۔ یہ وہ مقام مصطفیٰ کی بلندی ہے کہ جب فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں ان کے احترام میں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے علی نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین 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 پایا۔ جناب اعلیٰ، دور حاضر کی طرف رخ موڑتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کی عورت کو جو مقام کے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن جی وقار، ضرور یہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات کی سادگی کو دیکھیں، وہ سادگی کو دیکھیں جو نبی کی بیٹی تھیں لیکن رخصتی کے وقت پرانے جوڑے میں رخصت ہوئیں۔ منظر بدلتا ہے۔ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، تشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے پر نشان پڑ گئے، لیکن قربان جائیں اس رسول کی جواب پر جنہوں نے اپنی بیٹی کو دنیاوی مال و دولت کا درس نہیں دیا بلکہ انہیں تسبیح فاطمہ سکھایا اور بتایا کہ کیسے فقیری میں بھی بادشاہت کی جاتی ہے۔ جی ہاں جی وقار، آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ فاطمہ کی جرت کو یقین میں بدلیں۔ شکریہ۔ چلیں جی، شکریہ۔ اور لاسٹ میں بس تھوڑا سا ٹائمر دیکھنے کے بعد گھبراہٹ تھی، اور میں یہ بتا دوں آنے والے جتنے بھی کنٹسٹنٹس ہیں اور جو آنے والے مقابلوں میں آئیں گے کہ اپنا زیر زبر پیش سب آپ نے ٹھیک کر آنا ہے، کیونکہ زیر اور زبر ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے منصفین بہت پیش رہتے ہیں۔ ایک طرف اصلاح بھی کی جاتی ہے، دوسری طرف موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، انکریج بھی کیا جاتا ہے۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے حسن تقریر کے حذیفہ ملک تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مائک سیٹ ہے آپ کا؟ چلیں، گڈ۔ ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے
اب جناب والا، یقیناً کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے خواتین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ خاتون ہی ایک بیوی، ایک خاتون ہی ایک ماں، ایک خاتون ہی ایک بہن اور ایک خاتون ہی ایک بیٹی ہوتی ہے، جس سے نسل آدمیت کی تربیت اور پرورش ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں، اگر ایک خاتون کردار کی مضبوط ہو تو پوری قوم کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ جناب والا، اگر عنوان ہو خواتین اور سیرت سیدہ کائنات، جو کہ رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے نہ صرف عملی نمونہ ہے بلکہ آپ کی پیروی راہ نجات بھی ہے، کیونکہ سیرت سیدہ کائنات سے مراد وہ خاتون ہیں جنہیں رب نے جنت کی خواتین کا سردار بنایا، جو سید الانبیاء کی چہیتی بیٹی ہیں۔ بلند مقام میں ان جیسا کوئی نہیں، حسب و نسب میں کوئی نہیں، زہد و تقوی میں کوئی نہیں، شرم و حیا میں کوئی نہیں، صبر و استقامت میں کوئی نہیں، عزت و عظمت میں کوئی نہیں، سخاوت اور شجاعت میں کوئی نہیں، ایسی وفا شعار بیٹی کوئی نہیں جن سے ملی نسل نو کو جاویدانی، ایسی ممتا کوئی نہیں۔ جناب والا، کہ سیرت زہرا بنت حوا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، گرچہ وہ شہزادی تھی مگر محلوں میں نہیں رہی، وہ سردار خواتین جنت تھی پر زندگی سادگی میں گزاری، وہ شاہ بطھا کی بیٹی تھی پر ہاتھوں میں چکی کے چھالے تھے، گھر میں اکثر فاقے رہتے، ایک سادہ سا گھر، نہ اونچی عمارتیں نہ قیمتی ساز و سامان، پر زباں پر کبھی شکوہ نہیں لایا، تاریکی میں سجدے ہیں، آنکھوں میں آنسو اور رب کی رضا پر راضی تھی۔ بطور بیٹی وہ باپ کے دل کا سکون تھی، بطور بیوی وفا اور محبت کا ایسا نمونہ جس کی مثال نہیں ملتی، بطور ماں ایسی تربیت کی بنیاد رکھی جس سے تاریخ کے روشن ستارے پیدا ہوئے۔ جناب والا، آج دنیا بدل چکی ہے، اونچی عمارتیں، فیشن کی چکا چون، اونچی بلڈنگیں، عورت زندگی کے ہر میدان میں موجود ہے، تعلیم میں، سیاست میں، طب میں، معیشت میں، گویا زندگی کے ہر شعبے پر نمایاں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس ترقی کے سفر میں ہم نے اپنی روحانی طاقت کو محفوظ رکھا ہے؟ کیا دور حاضر کے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے؟ کیا آزادی کے زور میں اپنی پہچان کو تو نہیں کھویا؟ کہیں بحیثیت عورت آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی تواضع، آپ کی خدمت سیدہ کائنات کی سیرت سے متصادم تو نہیں؟ کیونکہ ان کی سیرت میں حیا بھی، بقا بھی، رب کی رضا بھی ہے۔ شکریہ۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ خواتین اور سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا موضوع رہا، اور تینوں ہی ہمارے طلباء نے بھرپور کوشش کی کہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنا کنٹینٹ پیش کریں، اور یقیناً جب یہ اسپیچز کر رہے تھے، یہاں پر تقاریر کر رہے تھے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جو متن ہے تقاریر کا، اس میں جو پنہا موتی ہیں حکمت کے اور سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ یقیناً آپ کی شان کے کیا کہنے۔ میں تو بس یہی کہوں گا کہ قناعت ہو، صداقت ہو، سخاوت ہو، آپ دیکھیں شرم و حیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی دیکھیں، صبر و استقامت دیکھیں۔ آپ کی شخصیت ایسا بحر ذخار ہے کہ اگر آج ہماری کوئی ماں، بہن، بیٹی چلو بھر بھی پی لے تو وہ وقت کی ولیہ بن جائے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز، اور جانتے ہیں کہ آج ان کے کامنٹس، ان کی آرا کیا ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام شاہد مسرور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ میں آپ تینوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، تقریر میں سب سے پہلی چیز ہے مواد، دوسری چیز ہے آپ کی اپیرنس۔ جو اپرچونٹی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اسٹیج آپ کے لیے سجایا گیا، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ ڈائس کو بہترین طریقے پہ استعمال کریں۔ آپ کی زبان، آپ کی یادداشت، آپ نے جو یاد کیا ہے، جو آپ کی پریزنٹیشن ہے، جو آپ یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کے تاثرات، یہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان یہ ہے تو زمین یہ ہے، ٹھیک ہے، عزم و مصمم یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اسی انداز میں بولتا چلا جاؤں۔ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو صرف چیخنا اہم نہیں ہوتا، جب الفاظ کی تکرار سے ہم اس کو کلائمیکس پہ لے کے جاتے ہیں تو اینٹی کلائمیکس بھی ہمیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقریر میں اشعار سنانے کے بعد ٹون تبدیل نہیں ہوتی، ٹیمپو بہت اہم ہے۔ آپ اپنا ٹیمپو سیٹ کیجئے اس مواد کے ساتھ جو آپ کو لکھ کے دیا گیا یا لکھا ہے یا جس کو طے کیا ہے، پھر آپ دیکھیے اس ٹیمپو کے ساتھ آپ کیسے اوپر جاتے ہیں اور کیسے نیچے آتے ہیں۔ یہ ٹیمپو بہت اہم ہے۔ صحیح، باقی باتیں ہمارے رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل اچھا مقابلہ، اور سیدہ کی سیرت جو ہے وہ سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔
اچھا یحییٰ بیٹا، کچھ مجھے ایسا لگا کہ آپ اپنے ہی مواد کو میں کھوئے رہے، اس کو یاد کر کر کے ڈیلیور کر رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا. مجموعی طور پر تقریر اچھی تھی. پھر ہماری بیٹی آئی، اور بیٹا صرف ایک میں گزارش کروں، ویسے اس میں کوئی پابندی کسی طور سے نہیں ہوتی، صرف کیونکہ کائنات میں جو پروٹوکول سیدہ کے حصے میں آیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ آقا دو جہاں مولا کائنات حسنین کریمین. ٹھیک ہے، تو اگر کہیں ضرورت پڑے نا تقریر میں تو سیدہ کہہ لیا کیجئے، نام نہ لیا کیجئے، کیونکہ یہاں تکریم اور حرم کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اس چیز کا ذرا سا خیال رکھیں. اور وہ نہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. بے شک بے شک. تو ایک وہ والی بات ہے. پھر حذیفہ آئے. حذیفہ انداز اچھا تھا، مثالیں اچھی تھیں، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، اور ایک مجموعی طور پر جو آپ نے مطلب کنیکٹ کیا پریزنٹ سے بھی اس مطلب ایک موضوع کو، تو مجھے اچھی لگی آپ کی تقریر. ٹھیک، کیا فرمائیے گا اشکار بھائی؟ سب سے پہلے رضوان بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اور میں آپ کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ سب سیکنڈ کر رہے ہیں. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جائے کہ اتنی پاک ذات، اتنی پاک ہستی کہ آپ کا نام مبارک لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وضو کر کے آدمی نام لے دو اللہ جائے، اتنی پاک ہستی ماشاء اللہ. اچھا، اب آ جائیں مقابلے کی طرف کہ دیکھیں خواتین اور سیرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو بیٹا سب سے پہلے آپ آئے یحییٰ احمد، آپ سیرت بیان کرتے رہے لیکن آپ نے لنک نہیں کیا کنیزوں کا کیا مقام ہوگا اگر ان کی اتباع کریں سیرت. کیا کہنے، تشنگی محسوس ہوئی مجھے وہاں پہ. اور باقی آپ کا کانفیڈنس اچھا تھا، اور ڈیلیوری بھی آپ کی اچھی تھی. اور مختصر بتا رہا جریم عابد، آپ نے بھی وہی کیا بیٹا، سیرت پہ بہت زیادہ بیان کیا لیکن لنک نہیں کر سکی، آپ کنیکٹ نہیں کیا آج خواتین کیا اس کو خواتین کو کہ کس طرح، کیونکہ جو کنیزوں نے اڈاپٹ کیا ان کا مقام دیکھیں، پھر سیدہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تیسرا حذیفہ ملک صاحب، بیٹا آپ نے لنک کیا، اب مجھے پسند آیا کہ سیرت سے جن کنیزوں نے رابطہ کیا وہ کامیابی کی اعلیٰ منزلوں پہ ہیں، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مبارک کیا ہوگا. بہت اچھا آپ نے لنک کیا، گڈ اسٹارٹ لیا آپ نے، اور کانفیڈنس بھی مجھے دیکھنے ملا. آپ آتے رہتے ہیں مقابلوں میں، باڈی لینگویج آپ کو پسند آئی کہ کسی بھی مقابلے میں بیٹا کانٹینٹ پہ پہلے زور دیں. جیسے شاہد صاحب نے کہا کانٹینٹ ہمیشہ موضوع کے گرد گھومتا ہے، کانٹینٹ پہ توجہ دیں، ڈیلیوری اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کو جو بھی آپ کریں کمانڈ آپ کو اس میں ہونی چاہیے. اسی چیز پہ ججز نمبر دیتے ہیں. زبردست جی. مقابلہ حسن تقریر اپنی جگہ، لیکن آج خصوصی طور پر سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. رزلٹ ریڈی ہو چکا ہے، لیکن جو ملے جلے تاثرات ہیں ہمارے ججز کے، ایک یقیناً کنفیوژن ہے، سسپینس ہے، کیوریوسٹی ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیں، اور اس کے بعد بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے رزلٹ کہ کیا نتیجہ نکلا، کس نے کوالیفائی کیا کوارٹر فائنلز کے لیے. تو آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج جو بھی ہمارا ونر کنٹیسٹنٹ ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا کوارٹر فائنلز کے لیے، لیکن جو باقی دو کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، کیونکہ پاپولر فوڈز کی طرف سے ان کو دیے جائیں گے گفٹ ہیمپرس. اور میں تینوں کو ہی دیکھ رہا ہوں تاکہ کنفیوژن اور کیوریوسٹی برقرار رہے. بہرحال فیصلہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر. آج آپ نے تیسرا کوالیفائنگ راؤنڈ ملاحظہ کیا، اور جو ونر تھے وہ یحییٰ احمد بھی ہو سکتے تھے، جریم عابد بھی ہو سکتی تھیں، اور حذیفہ ملک بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ خوش نصیب جس نے کوالیفائی کر لیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے، ان کا نام ہے حذیفہ ملک. بیٹا بہت مبارک ہو آپ کو، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے تاکہ دنیا آپ کو دیکھے. اور جس انداز سے آپ نے آج تقریر کی، جو آپ کو اغلاط بتائی گئیں، جو کریکشنز ہیں، جو امپرومنٹ کی گنجائش ہے، آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ کوارٹر فائنلز میں آنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے گڈ لک، اور آپ دونوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا قدم شرط ہے، یہ آپ قدم اٹھا چکے ہیں، اور پھر آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، جناب رئیس احمد وہ حاضر ہوتے ہیں، جس سیگمنٹ کے ساتھ اس کا نام ہے علم و علماء. اور یقیناً یہ علم و آگہی کی روشنی ہے جو چار سو پھیلی ہوئی ہے، اور ARYQTV اس حصے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آج سیدہ پاک سیدہ کائنات شہزادی کونین کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے. بس جاتے جاتے اس سیگمنٹ سے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو